بالکل صحیح ہے. یہ مائک دیجیے گا ان کو, بہن کو. آپ بھی بہن ہیں دلاور کی, کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ میرے بھائیوں نے, میرے ابو نے یا میری فیملی میں کبھی کسی کو تنگ نہیں کیا. کسی سے بھی پوچھ لیں گاؤں میں, ہم لوگ جب سے ہندوستان سے پاکستان بنا اسی گاؤں میں رہائش پذیر ہے. 7 سال پہلے ہمارے ساتھ ایسا حادثہ ہوا, ہمیں آج تک پتہ ہی نہیں چلا کیا ہوا, کس وجہ سے ہوا, اور پھر وہی حادثہ ہو گیا. یہ تو اس دفعہ شکر ہے کہ پتہ چل گیا ہمیں کہ یہی لوگ, یہی سنا تھا. میرے بھائی کے ساتھ ان لوگوں نے بہت غلط کیا. وہ نمازی پرہیزی تھا. ہم ایک یاسین ایک سبق نہیں پڑھتے ایک دن میں. میرا بھائی ماشاءاللہ سے 12 پارے پڑھتا تھا, تہجد گزار تھا. ابھی اس کی اتنی عمر بھی نہیں تھی. ہماری والدہ چھوٹے چھوٹے تھے جب فوت ہو گئی تھی, تو ہم لوگوں نے بھائیوں کو یہی سکھا کہ ہم اپنی والدہ کا صدقہ جاریہ ہیں, ہم اس کی راہ میں کریں گے, کل کو ہمارے پیچھے بھی کوئی کرے گا. ہم نے احساس ڈالا اپنے بھائیوں کے اندر, کبھی غلط کام میں نہیں پڑنے دیا, کبھی غلط صحبت میں نہیں بیٹھنے دیا. میرے ابو نے ساری زندگی حق حلال سے کھایا, کمایا اور بچوں کو بھی دیا وہی درس. کبھی کسی سے لڑائی جھگڑا میں کبھی بھی نہیں, پہل کے کیا ہی نہیں ہے کسی سے. لیکن یہ جو ظلم ہوا ہے, یہ قیامت ٹوٹ گئی ہم پر. میرے بھائی کو انصاف ملنا چاہیے. چھوٹا بھائی تھا. دنیا میں سب کچھ آسان ہوتا ہے, لیکن چھوٹے بھائیوں کو اپنے ہاتھوں سے نا آخرت کیا قبر کی طرف رخصت کرنا اب دنیا کا مشکل ترین کام ہے, خاص کر بہنوں کے لیے. اور ان کے جو ماں میٹر ہوتے ہیں, پنجابی میں کہتے ہیں ہماری ماں نہیں تھی. ہمارا ننیال بھی اسی گاؤں میں, ہمارا ددیال بھی اسی گاؤں میں. کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں میرے بھائیوں کے بارے میں, میرے ابو کے بارے میں. کوئی غلط بیان نہیں دے. ہماری دشمنی بھی نہیں تھی کسی سے, ان سے بھی نہیں تھی, بھائی چارے کی طرح تھے. پتہ نہیں یہ بات تھی کہ نشے سے منع کرتے تھے. ہم نے بھائیوں سے کہا بھی تھا جو جدھر لگا ہے لگنے, تو وہ کہتے ہیں نسلیں ختم ہو گئی ہیں ہمارے گاؤں کی, جڑیں ختم ہو گئی ہیں ہمارے گاؤں کی. ہر دوسرے گھر میں نشہ ہی, ہر دوسرے گھر میں نشہ کرتے ہیں, 3 4 5 لوگ. بس بالکل ٹھیک ہے. یہ بہن کو, آپ بھی بہن ہیں؟ ہاں جی میں بہن ہوں. میری ماما 17 سال پہلے دنیا سے رخصت ہو چکی. جب میرا بھائی تیسری کلاس میں تھا, میں نے بڑی مشکل سے بڑی محنت سے اپنے بھائیوں کی پرورش کی تھی. پھر میری شادی ہو گئی 10 سال پہلے. وہ وقت میرے ہاتھ میں نہیں آتا. میں نے ابو سے منع کیا تھا میری شادی نہ کرو, میں خود ہی اپنے بھائیوں کو سنبھالوں گی. بابر بھائی نے بولا دلانی دلاور تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے جاؤ. دلاور بھائی چلے گیا, دونوں بھائی گھر میں وضو کرنے لگ پڑے. جب دانش گیا تو بھاگتا واپس آیا, کہتا بابر بھائی. ان لوگوں نے دانش کو پکڑ لیا, ثاقب نے, سجاول نے, بلال نے اور گلفام نے. جب تک بابر گیا تب تو انہوں نے چھریوں سے وار کر چکے تھے. بابا نے چاچو انتظار کو بولا جلدی جلدی لے کے آؤ. تب وہ چھوڑ کے خنجر مار کے چلے گئے اور کہتے کیا کرنا ہمارا, جو کچھ کرنا کر لو. پھر وہ بھاگ گئے. تب ہمیں وزیر اعظم مریم نواز سے اور وزیر اعظم شہباز شریف سے ریکویسٹ ہے کہ ہمیں انصاف دیا جائے. یہ اتنی ظلم کی انتہا ہوگی. میرا بھائی 25-26 سال کا قبر کے جس کی شادی کرنی تھی ہم نے, ان لوگوں نے اس کو قبر میں ڈال دیا. ہمیں انصاف دیا جائے. یہ اتنے ظالم لوگ ہیں, غلط کام کرتے ہیں, ڈرون چڑھاتے ہیں, یہ اسمگلنگ کرتے ہیں, نشہ مٹیاں میں بیچتے ہیں. تو ہم نے تو کوئی ظلم بھی نہیں کیا. کسی سے بھی پوچھ لیں, میرا بھائی تو 5 وقت نمازی تھا, تہجد گزار تھا. پورے رمضان میں بھائی نے ایک دن میں پارا پاڑے پڑے ہیں. ہمیں پتہ ہوتا نا بھائی کو. میری غلطی, میں نے پاپا کہتے تھے بھائی کی شادی کرنی ہے. میں نے کہا بھائی ابو جا کے لے آؤ. پھر لے آئے. بھائی لے کے چلے گیا ادھر سے, یہاں سے چلے گیا 3-4 مہینے رہنے کے بعد. پھر بھائی یہاں سے چلے گیا تھا, کہتا میرا دل نہیں ادھر لگتا. پھر بھائی پھر چلے گئے. پھر واپس بھائی لے کے آئے کہ ابو روتے ہیں, شادی کرنی, میں نے اپنے فرض ادا کرنے ہیں. کاش ہمیں پتہ ہوتا ہمارے ساتھ ایسا ہونا, کبھی بھی واپس بھائی کو اس گاؤں میں نہ لے کے آتے.